الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نصیحتیں تو الحمدللہ کافی اور شافی ہو چکی ہیں. الحمدللہ خیر الکلام ما قل و دل، عربی میں ایک محاورہ ہے کہ سب سے بہترین بات وہ ہو جو مختصر ہے، وہ تو مختصر لیکن بڑی مفید ہو. آج ہمارا ایک معمول ہے کہ ہم جمعے بھی آدھے پونے گھنٹے کے ہوتے ہیں، گھنٹے کے بھی ہوتے ہیں، دروس بھی لمبی ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اب ہم سارے ہی اپنا عملی طور پر اپنا جائزہ لیں تو سارے ہی سارے صفر پہ کھڑے ہیں. لگتا ہے جہاں سے شروع تھے وہیں تک کھڑ گئے. وہ اونٹ کو آنکھوں پر پٹی باندھ کے سارا دن گھماتے ہیں. اونٹ سمجھتا ہے، شاید لگتا ہے کہ پاکستان کراس کر کے انڈیا ہی پہنچ گیا ہوگا. تو صبح سے چل رہا ہے بیچارہ، آنکھ کی پٹی کھلی تو وہیں کا وہیں. ہم بھی صبح سے شام تک ایسا ہی کچھ کرتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ کر لیے، لیکن اگر حقیقت میں اپنے آپ کو ٹٹولیں اور دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ اس ترازو پر تو اس معیار پر تو ہم پورے ہی نہیں اتر پا رہے. ایک ہی بات کی میں اپنے آپ کو بھی سب سے پہلے تنقید کروں گا، اس کے بعد آپ احباب کو بھی، کہ بھائی میرے جیسے ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی عنایت اور نصرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی اور قرآن مجید پڑھتے رہے اور سنتے رہے. قرآن مجید سے تعلق بنانا ایک مسلمان کا فرضی حصہ بنتا ہے. ہم نے تو یہ سمجھانا کہ رمضان آ گیا تو تلاوت بھی ہو گئی، رمضان گزر گیا تو پھر دوبارہ واپس آئیں گے، پھر دیکھ لیں کہ قرآن مجید کو بھی. ایسا نہیں، زندگی کا یہ حصہ ہونا چاہیے. اوڑھنا بچھونا جس کو کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا ایک میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، ایک یہ ذاتی بات ہے، ایک فرقہ نکلا جیسے، تو اس نے لوگوں کے اندر ایک شک اور شبہ ڈالنے کی کوشش کی، قرآن سے دور کرنے کی. ایک جملہ انہوں نے ایجاد کیا اور اختراع کیا. اس جملے کے معنی کی طرف جائیے گا، پھر میں اس کی طرف بھی آؤں گا کہ ان کا مقصد کیا ہے اور کیا وہ واقعی وہ اپنے اصل مقصد کو چاہتے تھے. ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو قرآن پڑھتے ہو آپ کو پتہ ہے قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں. اب جس بندے کو پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ صرف بیچارہ قرآن مجید اس کو 3 4 5 6 10 آیتیں جو صورتیں یاد ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں، اس کی وہ تلاوت کرتا ہے. ایک بندے کو صرف ایک ہی پارہ آتا ہے، آگے پڑھنا بھی نہیں آتا، اس کو ایک ہی سپارہ پڑھنا آتا ہے، اما پارہ، وہ اسی کو پڑھتا رہتا ہے. ان لوگوں نے، اچھا نام بتاتا ہوں، یہ پرویزی ہے، یاد رکھیے. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی قرآن اس وقت نہیں پڑھنا چاہیے، اس قرآن کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس قرآن کو ہم سمجھتے نہیں. جملے پہ غور کریں، بظاہر ان کا بڑا وزنی جملہ ہے کہ وہ قرآن واقعی جب قرآن کو سمجھ ہی نہیں رہا تو کیا پڑھے، ایک بڑا وزنی دار جملہ ہے. لیکن اس کے پیچھے ان کے ایک مضمون عقائد تھے. بڑی خفیہ ان کی ایک کوشش تھی کہ لوگوں کو جس طرح حدیث سے دور کر دیا گیا، اسی طرح اللہ کے قرآن سے بھی دور کر دیا. لوگ کہیں گے جی میں تو سمجھ نہیں پاتا، تو قرآن کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے، قرآن کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، جو میں اتنا ہی پڑھوں جتنا سمجھ سکتا ہوں، چلو اس پہ عمل ہو جائے گا تو پھر باقی بات نہیں. یہ قرآن مجید سے دور کرنے کی بات ہے. میں اس کے لیے 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. شریعت نے اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دی، بلکہ شریعت نے تو اس بات کی بھی تائید کی ہے کہ اگر ایک 6 سالہ بچہ بھی ہے تو اس کو بھی شریعت نے کہا کہ اگر تم قرآن کو زیادہ پڑھنے والے ہو تو سب سے زیادہ حقدار تم ہو. صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، چھوٹے سے صحابی جن کا نام ہے عمر بن سلمہ، فرماتے ہیں كنا فی مدرجۃ القوم، کہ ہمارا گاؤں، ہمارا علاقہ، ہماری جو بستی تھی ایسی جگہ پر تھی جہاں لوگ مدینہ منورہ سے آتے، اپنے جانور وہاں روکتے، پانی پیتے، تھوڑی دیر آرام کرتے، پھر چلے جاتے. میرا کام کیا ہوتا تھا کہ جو بھی مدینہ منورہ سے آتا میں اس کے پیچھے بھاگ پڑتا اور کہتا ہاں بھائی بتاؤ کیا سیکھ کے آئے ہو وہاں سے. اب اس کو کچھ
کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا اس چیز کا. بہرحال وہ بتا دیں کہ ہم مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں اور ہمیں قرآن مجید کی یہ آیت سکھائی گئی. مجھے سناؤ گے؟ ہاں سنائیں گے. وہ پڑھنا شروع کرتے تھے. بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنے جانور پہ سوار ہوتا اور یہ اس کے پیچھے بھاگتا بھاگتا چلا جاتا، بھاگتا بھاگتا جاتا تاکہ میں سن لوں. وہ سن رہا ہے، وہ یاد کر رہا ہے. قرآن کا بڑا حصہ اس نے یاد کر لیا. کچھ پتا نہیں، کچھ پتا نہیں کہ کیا ہے، لیکن یاد ہو رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو میرے والد اور پوری قوم والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اسلام قبول. تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ وہ بھی تو مسلمان بھی نہیں ہوا، وہی تو مسلمان بھی نہیں ہوئے. میرے قوم والے مسلمان ہوئے. جب دین وغیرہ سیکھا، نمازیں وغیرہ سیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو، یہ کرو. تو فرمایا کہ اب ہم میں سے نماز کون پڑھائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں شرط بیان کر دی. فرمایا اکرمکم لکتاب اللہ. یہ فقہی مسئلہ ہے کہ اگر 5-10 بندے، یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حقدار کون ہے، نماز کون پڑھائے؟ یہ سارے اکٹھے ہو گئے. نماز کون پڑھائے؟ شیخ صاحب پڑھائیں گے، ہمارے اشرف صاحب پڑھائیں گے، فلاں صاحب پڑھائیں گے، کون پڑھائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے کو حل کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تلاوت وہ نماز وہ پڑھائے گا اکرمہم لکتاب اللہ، جو سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والا، جو سب سے زیادہ قرآن کو یاد کرنے والا ہوگا. احفظہم لکتاب اللہ، جس کو سب سے زیادہ قرآن مجید ہے یاد ہے وہ ہے. اچھا اگر وہ ان کانوا فی سواء، اگر سارے ہی قرآن مجید کو پڑھنے میں برابر ہیں، سارے ہی حافظ ہیں، تو کیا کریں؟ فرمایا اعلمہم بالسنہ، جس کو سنت کا زیادہ علم، حدیث کا علم زیادہ ہو. فرمایا اگر سارے ہی سنت عالم برابر کے ہیں پھر کیا کیا جائے؟ پھر فرمایا اقدمہم حجرا، جس نے ہجرت پہلے کی ہو. اگر سارے ہجرت میں برابر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبرہم سنن، پھر دیکھو عمر میں بڑا ہو، کوئی نہیں سے تو فرق نکل آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ترتیب بتا دی کہ فرمایا پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا. تو میرے بھائی قرآن مجید کا صرف پڑھنا، میں یہ نہیں، میں نے کہا نا جملے کی طرف غور کریں گے تو بڑا وزنی جملہ ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھیں، نہیں. قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے، غور میں قرآن میں تدبر کرنا چاہیے. یہ مسلمان کے لیے لازمی ہے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ نے بھی ترغیب دی ہے، لیکن کیا ایک بندے کو اگر نہیں آتا کیا وہ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، یاد نہیں کر سکتا؟ یہ ان لوگوں کا ایک چھوڑا ہوا عقیدہ ہے جو آج بھی گردش کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید ایک حدیث بیان فرماتے ہیں. پڑھتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے. جاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقف علی قوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے پاس آئے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کھڑے ہوئے. آپ نے کئی باتیں ان کو بیان فرمائی، وہاں پر ایک بات یہ بھی بیان فرمائی. فرمایا الا یغدو احدکم الى المسجد فیعلم او یقرأ آیة او آیتین من کتاب اللہ. فرمایا تم میں سے کوئی ایک بندہ ایک کام کرے، یہاں سے جائے مسجد کی طرف، وہاں جا کر ایک آیت سیکھ، ایک آیت پڑھ لے، ایک آیت فیعلم سیکھ لے، او یقرأ یا پڑھ لے، زیادہ نہیں، ایک آیت آپ نے علیہ السلام. پھر فرمایا او آیتیں، یا 2 آیتیں پڑھ لی جا کے. فرمایا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس 2 آیتوں کے پڑھنے سے، فرمایا اگر ایک آیت پڑھنے کے بدلے میں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں ایک مہنگی ترین اونٹنی لے کر اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں، تو فرمایا اس ایک آیت کے مقابلے میں یہ مہنگی ترین اونٹنی نہیں آ سکتی جو اجر و ثواب اس کو ملنے والا ہے، جو اجر و ثواب اس کو ملنے والا ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو جس نے کتاب اللہ کو یاد کیا ہے، قرآن مجید کا حافظ ہے، اس کے لیے بشارت ہے. لوگ سمجھتے معمولی سی بات ہے، کیا یاد کرنا ہے، کیا ایسے رٹا لگائے جانے بھائی یہ رٹا نہیں ہوتا. اس کے بارے میں بتاتا ہوں، یہ جو قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو سمجھ آئے نہ آئے لیکن یاد رکھو کہ اللہ ہی اس کی تلاوت سن رہا ہے، بس اتنا یاد رکھو، اللہ اس کی تلاوت کو سن رہا ہے. یہ بھی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ اکبر. حدیث کا الفاظ ہیں، فرمایا اس بندے کو اللہ فرمائیں گے اقرأ، پڑھو، ورتق، اور چڑھتے جاؤ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. فرمایا پڑھو اور درجات جنت کے چڑھتے چلے جاؤ، چڑھتے چلے جاؤ اور ترتیل کے
ساتھ قرآن پڑھو، جہاں تم آخری ختم کرو گے، جہاں تم مکمل کرو گے، وہی تیرا آخری مقام ہوگا جنت۔ کوئی مت پتہ نہیں کتنے حافظ ہیں بیچارے جو مدرسے میں آگے نہیں پڑھ پائے، تو کیا وہ اس سعادت سے محروم ہو جائیں گے؟ کیا وہ کیونکہ ان کو ترجمہ تو نہیں آتا؟ وہ کچھ لوگوں نے ایک جملہ کہہ دیا ہوا ہے، جہالت کا مبنی جملہ، کہتے ہیں الحافظ کالجاہل، حافظ تو جاہل ہے، بے وقوفانہ سے ایک جملہ ہے۔ کیسے جاہل ہے؟ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا ہے، جس کتاب کو پڑھا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ سے بخاری کے اندر روایت موجود ہے اور بھی کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آئے اور فرمایا ابی، اللہ کا بے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ فرمائے، آپ نے فرمایا اے ابی قرآن کی تلاوت کرو، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تیری تلاوت سنوں۔ اللہ نے پیغمبر کو فرمایا کہ میرے رسول آپ ابی بن کعب کی تلاوت کو سنیں۔ سیدنا ابی یوں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اسمانی اللہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ابی سے جا کے تلاوت سنو؟ آپ نے فرمایا ہاں ابی، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی کی جا کے تلاوت سنو۔ تو اللہ تو اس تلاوت کو سناتے ہیں۔ کبھی غور کریں، ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسجد میں بیٹھ کے شور نہ کیا کریں، بات ہی نہ کیا کریں۔ کیوں؟ کوئی جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، کیونکہ وہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، تلاوت کر رہا ہے، وہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے۔ اس کو آتا ہے نہیں آتا، لیکن رب اس کا جواب ضرور دے رہا ہے، اللہ اس کا جواب ضرور دے رہا ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں، فرمایا اس زبان سے ایک جملہ کہتا ہے، بھائی ارے اتنے کتنے لوگ بیٹھے ہو یہاں پر، سورہ فاتحہ تو سب کو یاد ہے، کیا سب کو ہی سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کے بعد چھٹی ہے، شیخ صاحب نے کہتے ہیں کہ بھائی تلاوت ہی کافی، ترجمہ نہیں سیکھنا، میں یہ قطعا نہیں کہہ رہا، سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، لیکن یہ کہہ دینا کہ جس کو نہیں آتا وہ کسی کام کا نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ بالکل غلط اور جاہلانہ بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی مطلب کہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اللہ یہ فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا، ڈائریکٹ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے اللہ یہ فرماتے ہیں، کیا ہے؟ فرمایا قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی، اس نماز کو میں نے اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا۔ وہ نماز کیا تقسیم کی ہے؟ اس سورہ فاتحہ کو نماز کہتے ہیں، فرمایا اس کو میں نے تقسیم کر دیا میرے اپنے بندے کے درمیان۔ کیسے؟ فرمایا اذا قال الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ اپنے زبان سے جملہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آسمان والا رب اس بندے کو جواب دیتا ہے، ارے بندہ تجھے سمجھ ہو نہ ہو لیکن رب تجھے جواب دے رہا ہے۔ فرمایا فإنه يناجي ربه، کیونکہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے، اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے، آسمان والا رب دے رہا ہے جواب، حمدنی عبدی، میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے مجدنی عبدی، میری گزرگی بیان کر رہا ہے میرا بندہ۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین الی آخر، جب یہ پڑھنے لگتا ہے تو اللہ فرشتوں کو بھی درمیان سے ہٹا دیتے ہیں، کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، فرشتوں اب تمہارا بھی معاملہ نہیں، اب میرا اور میرے بندے کا تعلق ہے، اب فرشتوں تمہارا بھی درمیان سے واسطہ ختم۔ پہلے تو بتا دیا کہ میرا بندہ کہہ رہا ہے میں یہ جواب دے رہا ہوں، لیکن اب بندہ مجھ سے مانگنے لگ گیا ہے، کیا مانگ رہا ہے، کیا دوں گا تمہیں نہیں بتاؤں گا، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرا اور میرے بندے کا تعلق ہے، میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، جو اس نے مانگا میں نے اس کو دے دیا، میرا اس کا تعلق۔ یہ کہنا بہت، میں دوبارہ اس جملے کو دہراتا ہوں کہ یہ کہنا کہ صرف قرآن کی تلاوت کرنا کسی کام کی نہیں ہے، حافظ بن جانا کہ یہ رکھنے والی بات ہے، سر یہ قطعاً غلط بات ہے، لیکن قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا، قرآن میں غور و فکر کرنا، یہ اللہ نے قرآن مجید میں ترغیب دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو سکھائی ہے۔ آخری بات کہوں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اپنی زندگی کا ایک معمول بنائیں۔ دیکھیں ہم رمضان مبارک میں بڑا جوش ہوتا ہے، جوش و خروش کے ساتھ مسجد میں بھی آ گئے، لاک ڈاؤن ہے پھر بھی جی مسجد میں آنا ہے، دروازے بند ہے جی پھر بھی ہم نے آنا ہے، مولوی صاحب سے جھگڑ پاتے ہیں، تم موت سے ڈرتے ہو ہم نہیں ڈرتے، دروازہ کھولو ہم آئیں گے۔ تو پچھلے دن میں ہم نے دروازہ بند کر دیا، لوگ دروازہ توڑنے کے لیے آ گئے، وہ دروازہ کھولا ہم نے نماز پڑھی، ہمیں سکھا رہے ہیں یعنی کہ بھائی تم ڈرتے ہو ہم نہیں ڈرتے، یعنی اتنا جوش ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، شوق ہے مسلمانوں کے اندر، لیکن کیا یہ شوق صرف رمضان میں ہے؟
رمضان گزر جائے تو ہمارا شوق بھی وہیں پورا ہو جائے. جو مسجد اور قرآن کے ساتھ جو تعلق تھا رمضان میں یہ تھا، جیسے رمضان گیا تو ہم نے بھی چھٹی کری، قرآن کو بند کر کے رکھ دیا کہ جب دوبارہ چاند نظر آئے گا رمضان کا تب بھی دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی. کیا یہ ایک مسلمان کا تعلق ہونا چاہیے قرآن کے ساتھ؟ پتہ نہیں، ایسا نہیں. یار زندگی کا ایک حصہ بناؤ. آج کبھی سوچتے ہیں، ہر ایک بندہ سوچے پریشان ہے تو کبھی کبھار ایک بندہ یہ آ کے کہتے ہیں شیخ صاحب ڈپریشن کا مریض. ارے بھائی کیوں؟ مسلمان کہاں ڈپریشن میں پڑ گیا؟ مسلمان کہاں ڈپریشن میں پڑ گیا؟ مسلمان کے پاس تو بڑے اچھے اور عمدہ اور اعلیٰ قسم کے اس کے پاس دوائی موجود ہے، نسخہ موجود ہے. عمل تو کرے اس پر، عمل تو کرے اس پر. وہ کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے. آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوتیں ختم ہو چکی ہیں. آج ہمارے گھروں سے تلاوتیں، کیونکہ ہمارے اندر میں ایک نظریے پیدا ہو گئے، تلاوتیں ختم ہو گئی. آج کل موبائل آ گئے ہیں، اس کی ٹونیں باہر آتی ہیں، لڑائی جھگڑا میاں بیوی کا اس کی آواز آتی ہے، ویسے شور گل گھر میں ہو وہ باہر آئے گا. لیکن قرآن کی تلاوت بڑی کم ہی باہر سنائی دیتی ہے. نہیں تو پہلے دیکھیں تو صحابہ کے زمانے میں قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں آتی تھی. میں نے پہلے بھی ایک قصہ سنایا ہے لیکن آج بھی سناؤں گا. اللہ کے مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، تینوں دوپہر کے وقت اور گرمی کا وقت ہے. اور پتہ ہے کہ مکہ کے اندر کتنی گرمی ہوتی ہے. یقین جانے میں 2 سال پہلے وہ رمضان میں تھا، روزہ رکھا ہوا تھا. وہاں تو ویسے اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں، باہر نکلنے کی تو ہمت ہی نہیں ہوتی، اتنی گرمی ہوتی ہے وہاں. مغرب کا ٹائم ہو گیا، بلکہ مغرب بھی ہو چکی. اتنی گرمی تھی مجھ سے باہر کھڑا نہیں ہو جا رہا. حالانکہ یہاں پر بھی گرمی کم نہیں ہوتی، یہاں پر بھی گرمی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، لیکن وہاں اتنی گرمی تھی. تو میں سوچ کے کھڑا ہوتا، میں نے کہا یا اللہ تیرے بلال تیرے صبر کو سلام ہے، یا بلال تیرے صبر کو سلام ہے. آج شام ہو گئی لیکن گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی. تجھے تو کبھی ریت پر ملتا ہے کیا بلال؟ تجھے تو اس ریت پہ پتھر رکھے تجھے مارا گیا. تیرے صبر کو سلام ہے بلال. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت عام حالت میں ویسے بغیر ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رولہ فرمایا کرتے دوپہر کے وقت باہر نہیں نکلتے. آج بھی عربوں کے اندر ہے کہ دوپہر کے وقت باہر نہیں نکلتے. مجھے اتفاق سے ایک کتاب لینی تھی، زور سے پہلے میں نے دکان دیکھی، لائبریری دیکھی. میں نے کہا سوچا نماز پڑھ لیتا ہوں، بعد میں جا کے لے لیتا ہوں. میں نماز پڑھ کے ایک دکان دیکھی وہ بند، وہ لائبریری بند. میں نے کہا چلو اگلی پہ جا کے دیکھتا ہوں. چلتے 2-2.5 کلومیٹر میں چل کے گرمی میں تھک گیا. کوئی جگہ کوئی دکان ہی نہیں کھلی ملی، کوئی ایسی دکان ہی مل جائے سے میں کتاب لے سکوں. تو اس میں پریشان تھا کہ کوئی جگہ مل جائے جہاں بیٹھ جاؤں. ایسی حالت دوبارہ وہی 2.5 کلومیٹر مجھے سفر کر کے دوبارہ واپس آنا پڑا تاکہ سانس لے لوں، دوبارہ واپس جاؤں گا بعد میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت سے نکلے اور مدینہ منورہ کی گلیوں سے جاتے ہوئے ایک جگہ پر رکے. سیدنا ابو بکر بھی ہے، سیدنا عمر بھی ہے، وہ بھی رکے. وہ کیوں رکے؟ گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، گھر سے قرآن کی تلاوت آ رہی تھی. اس کو سننے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے، وہیں رک گئے. دونوں صحابی وہ بھی رکے. کافی دیر تک حدیث کے الفاظ میں وہ تلاوت کرتے رہے. اچھا بتاتا چلو وہ کون سے صحابی جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تلاوت کر رہے تھے. وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، چھوٹے سے کمزور سے صحابی بیچارے، بڑے کمزور، اتنے کمزور. ایک مرتبہ بیچارے مسواک توڑنے کے لیے درخت کے اوپر چڑھے. ہم دبلے بدلے سے کمزور، اوپر جو چڑھے درخت کی ٹہنی پہ چڑھے تو ہوا کا جھونکا لگا، پنڈلی سے چادر ہٹ گئی. پنڈلیاں اتنی کمزور کہ گوشت ہی نہیں، بڑی سوکھی سی کمزور سی. صحابہ نے دیکھا تو ہنس پڑے، یار اتنا کمزور، پنڈلیاں تو دیکھو عبداللہ کی اتنا کمزور، سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور فرمایا میرے عبداللہ کی پنڈلیوں کے بارے میں بات کرتے ہو؟ کہ فرمایا اگر عبداللہ کی پنڈلیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور احد پہاڑ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو احد پہاڑ بھی میرے عبداللہ کے پنڈلیوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. کہ وہ عبداللہ ہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے جا رہے. کافی دیر تک سنے رہے. جب انہوں نے تلاوت ختم کی کے بعد میں انہوں نے رکوع کر لیا. اچھا تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بیان کی. 2 باتیں آپ نے فرمایا سل تعطا، عبداللہ مانگو تمہارا سوال قبول ہو جائے گا، تم مانگو تمہیں دیا جائے گا. ایک یہ. اچھا یہ بات ہے کہ کیا عبداللہ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی سے باہر کھڑے؟ ان کو پتا ہی نہیں.
گھر کے دروازے پہ امام کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، یہاں تو کسی صاحب کی بلی کو بھی پتہ چل جاتا ہے، وہاں حضرت عبداللہ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے رسول باہر دروازے پہ کھڑے ہیں۔ خیر سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ مانگو تجھے دیا جائے گا، پھر فرمایا من سرہ ان یقرأ القرآن کما انزل غدا فلیقرأ، فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ قرآن اس طرح پڑھے جس طرح قرآن آسمان سے نازل ہوا، جس طرح آسمان سے قرآن نازل ہوا ہے، اگر ایسے ہی قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جس طرح عبداللہ تلاوت کر رہا ہے ایسے ہی تلاوت کرے۔ بڑی خوشخبری ہیں، بڑی خوشخبری ہیں، سننے والے سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر ہیں۔ آج کل تو ویسے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ خوشخبری کسی کو سنانا یہ بھی صدقہ ہے، اگر کسی کے لیے کوئی خوشخبری ہے تو اس کو بتا دے، صدقہ ہو رہا ہے، کسی کا نکاح نہیں اور منگنی نہیں ہو رہی تھی، نکاح نہیں ہو رہا تھا، رشتہ نہیں ہو رہا تھا، اس کو فون کر کے بتایا بھائی تو آپ کا رشتہ ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، ایسا نہ کہ جھوٹ بتائیں اور آگے کا مسئلہ ہو جائے، ہو گیا اس کو نہ پتا چلے، بتا دے بھائی آپ کا رشتہ ہو گیا، خوشی کے مارے اس کو خوشی مل جائے گی۔ فرمایا اگر کسی کے لیے کوئی اچھی بات ہو گئی ہے، فرمایا حتیٰ کہ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرمایا تبسم فی وجہ کی اخیک صدقہ، کہ فرمایا اگر اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے ہنستے ہوئے دیکھ لو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پیسے ہی دینا ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں یار، ہنس کے کسی سے دیکھ لو، لینا دینا تو کچھ نہیں ہے نا۔ آج کل ہماری حالت ہے اس میں بھی کنجوسی ہے، منہ میں 12 بنا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی بخیلی کرتے ہیں، مفت میں ثواب ملنے والے وہ بھی نہیں لے رہے۔ تو کسی کو اگر خوشخبری دینی ہے تو اس کے اندر بھی صدقہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ سیدنا عمر کے دل میں فٹ سے بات آ گئی کہ یہ کام تو میں کروں گا، یہ کام تو میں ہی کروں گا، لیکن کیسے کروں؟ میرے ساتھ تو اللہ کے رسول کریں، میرے ساتھ تو سیدنا ابوبکر بھی، پہلے ان کو گھر روانہ کر دوں، اس کے بعد آ کے میں آ کے بتا دیتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، آئے اللہ کے نبی سے روانہ کیا، سیدنا ابوبکر کو روانہ کیا، ان کو دکھانے کے لیے خود بھی گھر چلے گئے۔ چلیے تھوڑی دیر کے بعد بھاگے تھوڑی دیر کے بعد آئے، دروازے پہ ٹھک ٹھک کی، سیدنا عبداللہ نکلے اور پہلا جملہ کے کہا کہ ما جاء بک بهذه الساعة یا عمر، عمر خیریت تو ہے بھائی، اتنی گرمی میں پسینہ پسینہ ہوئے ہیں، خیریت تو ہے؟ تو کہنے لگے جئت تو مبشرک یا عبداللہ، ارے بھائی آیا ہوں تاکہ آپ کو خوشخبری سنا دوں، بڑی خوشخبری لے کے آیا ہوں۔ تو آگے سے انہوں نے جواب دے دیا قد سبقک بہا ابوبکر، آپ سے پہلے ابوبکر خوشخبری دے کے چلے گئے، وہ تو پہلے چلے گئے۔ تو کہنے لگے واللہ انہ سبقکم بالخیرات، ارے عمر تیرے بس کی بات نہیں ہے ابوبکر کا مقابلہ کر، وہ تو سب سے ہی آگے ہیں نیکیوں کرنے میں۔ تو میرے بھائی مسلمانوں کا شیوا ہے کہ ان کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، تو ہمیں بھی اپنی زندگی کا یہ معمول بنانا چاہیے، قرآن کو زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اس کو پڑھیں، اس کا فہم حاصل کریں، اس میں تدبر حاصل کریں، اس کا ترجمہ سیکھیں، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔